are watching Cyril News. آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاپا اعظم پوپ فرانسس کی طبیعت چند ہفتوں سے انتہائی ناساز ہے، بلکہ ایک مرحلے پر تو ڈاکٹرز نے ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پوپ فرانسس دنیا بھر میں فروغ امن، انسانی احترام، مذہبی ہم آہنگی اور خاص طور پر کائنات اور مخلوقات سے پیار اور اس کی بقا کے لیے ایک مضبوط آواز رہے ہیں۔ آج ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور ہم سب فروغ امن کے حوالے سے کام کرنے والے اور انسانی سے پیار کرنے والے ہم سبھی کو تشویش لاحق ہے۔ اس سلسلے میں سیرل نیوز نے اپنے بہت سارے جاننے والے جو دیگر مذاہب سے جن کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر پوپ فرانسس کی صحت یابی کی دعا کی اپیل میں شامل ہوں اور نہ صرف دعا کریں بلکہ اپیل بھی کریں تاکہ باقی جو پیروکار ہیں وہ اس دعا میں شامل ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ان دوستوں سے گزارش کی ہے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ Pope Francis is one of my favorite personalities. I love him so much. He sent birthday cards for my 5th birthday. He's sick now. May God heal him soon. And I ask all of you to pray for him. میں اگر اس تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اس موجودہ دور میں مجھے کیتھولک مسیحی کمیونٹی کے عالمی پیشوا، مذہبی رہنما پاپا اعظم پوپ فرانسس ایک بہترین کردار نظر آتا ہے، اور وہ ایک رحم دل، غریب پرور، بندہ نواز، یہ وہ خوبصورت ٹائٹل ہیں جو کسی ایسے شخص کو دیے جاتے ہیں جس کے اندر کسی دوسرے کے درد کا احساس ہو، کسی دوسرے کی مصیبت کا احساس ہو۔ میں اگر عالمی سطح پر کسی شخصیت کو دیکھوں تو یقین جانیے مجھے پاپا اعظم پوپ فرانسس سر فہرست نظر آتے ہیں۔ جب اسرائیل غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا تو شاید اتنی دبنگ آواز کسی مسلمان حاکم کو اٹھانے کی جرت نہ ہوئی ہو، جو 3 دفعہ میرے پاس اخباری کٹنگ موجود ہے۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس صاحب نے دنیا سے اپیل کی، دنیا کے حکمرانوں کو کہا کہ آگے بڑھ کر اخلاقی کردار ادا کریں اور انسانیت کا قتل عام رکوائیں، اور مسلمان بچوں پہ، عورتوں پہ، ہاسپٹل پر بمباری جو ہو رہی ہے یہ انسانیت کے اوپر حملہ ہے۔ یہ خوبصورت وہ اظہار ہمدردی تھا جو اس شخصیت نے ادا کیا جو اس وقت ڈبل نمونیا کی صورت میں شدید علیل ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ اور یہ تو ابھی کی بات ہے، آج سے چند سال پہلے جب شام آگ میں جل رہا تھا اور وہاں کے مکین اپنے چہار اطراف سرحدوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دنیا نے ان پہ اپنے دروازے بند کر دیے تھے، تو اس وقت کیتھولک مسیحی کمیونٹی جو پہ اس وقت دنیا میں کم و بیش 2.5-3 ارب کے لگ بھگ ایک انسانوں کا جمع غفیر ہے، ان کے قائد محترم نے کہا تھا کہ تمام چرچز کے دروازے مسلمان مہاجروں پہ، ریفیوجیز پہ کھول دیے جائیں، اور پھر یورپ سے اپیل کی کہ جہاں جس ملک میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں ان بچوں کو، عورتوں کو اور انسانوں کو زندہ جلنے سے بچانے کے لیے آپ اپنے ملک کی سرحدوں کے دروازے ان ریفیوجیز پہ جو مسلم تھے ان پہ کھول دیں۔ اور پھر جب کچھ مسلمان وہاں پہنچے ویٹیکن میں تو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ان آبلاپا مسلم مہاجرین کے پاؤں کو دھویا، اور پھر ان کے پاؤں پہ جو آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، ان کو بوسے دیے، ان بچوں کے اور ان مظلوموں کے۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں اخلاقی اور انسانی اعلیٰ اقدار کا نمونہ ایک آئیڈیل ہے، ایک مثال ہے۔ وہ شفیق شخصیت اس وقت شدید علیل ہے اور ڈبل نمونیا کی صورت میں ہاسپٹل داخل ہیں۔ میں تمام ناظرین سمیت کائنات بھر کے انسانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ پاپا اعظم پوپ فرانسس صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ تقدس ماں پوپ فرانسس ہمارے نہایت ہی ہر دل عزیز پوپ ہیں، اور پوپ فرانسس پوری دنیا میں بے حد مقبول ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پوپ فرانسس ایک ایسی شخصیت ہیں
جو کہ نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی ہو۔ آپ نے لوداتو سی میں یہ بتایا ہے کہ تمام کائنات کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ چند سال پہلے جب آپ دبئی میں گئے اور وہاں پر ابوظہبی میں آپ نے ایک بہت ہی شاندار ڈاکومنٹ سائن کیا، ہیومن فریٹرنٹی، کہ ہم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب آپس میں ایک فیملی ہیں، اور ہمیں جو مسائل درپیش ہیں، ٹیررزم کا ہے، ایکسٹریمزم کا ہے، پاورٹی کا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن ہے، اور چلڈرن کے خلاف جو کام ہوتے ہیں ان کی انہوں نے مذمت کی، اور کہا کہ ہمیں مل کے پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ اور جب یہ جنگ ہوئی فلسطین کی اور اسرائیل کی، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کم سے کم 3 بار یہ اپیلیں کی کہ سیز فائر کریں اور کسی بھی جان کا نقصان نہ ہو۔ ان دنوں ہمارے حضرت عزیز پاپا اعظم علیل ہیں، اور وہ جمیلی ہاسپٹل روم میں داخل ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا رحیم و کریم ہمارے پوپ صاحب کو جلدی شفا دے اور ان کو لمبی عمر عطا کرے، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, दुनिया के वास्ते अमन ते प्यार की गल करें। चंद माह से मसीही भाइयों के पूरी दुनिया में फैले हुए करोड़ों मसीही इंसानों के रूहानी पेशवा पापा आज़म पोप फ्रांसिस तूल उम्र बीमार हैं, अलील हैं। मैं मुल्क पाकिस्तान में अपने सूबा सिंध में और अपने शहर हैदराबाद में उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ दूँ। उनका काम इंसानियत के लिए अज़हर मिन अश-शम्स से बिलखुसूस 1000 साल के बाद जो ऑर्थोडॉक्स से उनकी मुलाकातें हैं, इसको हमारी जानिब से बनज़र इस्तेहसान देखा जाता है, और दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में शांति के लिए उनकी खिदमात भी अज़हर मिन अश-शम्स हैं। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार जल्ला मजदहू बहक़ सरकार यसू मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बहक़ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पोप फ्रांसिस को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और तूल उम्र अता फरमाए। आमीन। बहक़ हज़रत ईसा हज़रत मसीह इब्न मरियम बिनते इमरान अलैहिमुस्सलाम अजमईन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पापा आज़म पोप जॉन फ्रांसिस की तबीयत कुछ नासाज है, और पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है वो हॉस्पिटल में है। सो तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त की जाती है कि आप सब उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें, अपने अपने चर्चेज़ में, अपने अपने ख़ानदान के अंदर उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। और ये भी बात जो है वह हम सब जानते हैं कि उनकी दुनिया अमन के लिए उनकी खिदमात हैं वो ग्रां कदर हैं और कोई ढकी छुपी नहीं है। दुआ करें कि खुदा उन्हें सेहत दे, जल्द सेहतियाब हों और वो अपनी दोबारा उस मिशन को आगाज़ करें और पूरी दुनिया में जो है वो अमन, शांति और सलामती का बोलबाला हो। जितने लोग इस वीडियो को, इस पैगाम को सुन रहे हैं, आप अपने घरों के अंदर, आप अपने चर्चेज़ के अंदर उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। आज हम मुस्लिम इंसानियत पोप फ्रांसिस के लिए दुआगो है, जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ठहरे और जिन्होंने ज़िंदगी में अपने खिदमात तमाम दुखी इंसानियत के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए और दर्स इंसानियत के लिए भाईचारे को फ़रोग़ देते हुए सरंजाम दी है और हमेशा खुदावंद के साथ वफादारी में रहे।
और आज मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन से जो आज के दिन में किसी भी कलीसिया से ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, तमाम मज़ाहिब से, आलमगीर कलीसियाओं से, कि वो पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करें कि खुदावन उन्हें अपने जलाल में सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, ताकि वो इसी तरह मुस्लिम इंसानियत की खिदमत करते हुए अमन भाईचारे को फ़रोग़ देते हुए अपनी खिदमत जारी रखे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो, आमीन। के दौर में दुनिया अमन को तरस रही है और इसी अमन के लिए काम करने वाले दुनिया में देखें तो बहुत ही कम लोग हैं। तो इसी सब में से अमन के लिए काम करने वाले में से सबसे फहरिस्त है पोप फ्रांसिस साहब, जो मसीहों के रूहानी पेशवा हैं। आजकल उनकी तबीयत कुछ नासाज है, कुछ बेहतर नहीं है, तो सारी दुनिया उनके लिए दुआ कर रही है। तो मैं भी हिंदू बरादरी से अपील करूंगा, पूरी हिंदू बरादरी से, ताकि पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूं भगवान से, परमात्मा से, कि उनको जल्द सेहतियाब दे, ताकि अमन के लिए वो काम कर सकें, इंसानी हकूक़ के लिए काम कर सकें। इस टाइप के जो लोग हैं वो दुनिया में अमन के सफ़ीर होते हैं। उनके लिए मैं भी कहूँगा कि अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, परमात्मा सब उनको अच्छी तरीके से सेहतमंद करें और जल्द से जल्द सेहतमंद करें, ताकि वो फिर से हमारे लिए इंसान की खिदमत के लिए, अमन के लिए काम कर सकें। शुक्रिया। मज़ीद खबरें देखने के लिए स्टेन न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।